105 12واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 8۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ترجمہ: اذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی وہ زیادہ پیارا ہے ہمارے باپ کو ہم سے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ اقتلوا یوسف أو اطرحوه أرضا، قتل کر ڈالو یوسف کو یا پھینک دو کسی الگ تھلگ جگہ پر، یخل لکم وجہ ابیکم، تو متوجہ ہو جائے تمہاری طرف تمہارے باپ کا چہرہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جانا اس کے بعد نیک۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک نے کہا، لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو ڈال دو کسی گہرے
گمنام کنویں میں، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، اٹھا لے جائیں گے اس کو بعض قافلے والے، اگر تم نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ کر ڈالو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف، تو مشورہ کر کے پھر آ گئے اور کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، کیا ہوا آپ کو کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور بے شک ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا، بھیجنا اس کو ہمارے ساتھ کل، يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ، یہ کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، تو فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ بے شک مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ گے، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور میں ڈر محسوس کرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے پرواہ ہوو گے۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو وہ کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اور ہمارے ہوتے ہوئے، ہم اتنی بڑی جماعت ہیں، 10 بھائی ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے، إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر ہم تو خسارے میں ہیں، یعنی ہمارا تو پھر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اس سے پچھلی آیات میں رب العالمین نے سورت کی ابتدا میں تمہیدی بات بیان فرمائی کہ یہ قرآن کی آیات ہیں، اور یہ قرآن وہ کتاب ہے جو ہم نے اتارا ہے، یہ کسی کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری بھیجی ہوئی اور ہماری نازل کردہ کتاب ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو بھیجا بھی عربی میں ہے، اتارا بھی عربی میں، تاکہ تمہاری زبان میں جب یہ قرآن نازل ہوگا تو تمہارے لیے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ بعد میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں تو اس کتاب کی سمجھ ہی نہ آئی، یہ تو کسی اور زبان میں تھا، کسی اور بولی میں تھا، کسی اور لغت میں تھا، تو ہم اس کو کیسے سمجھتے؟ تو اس لیے ہم نے تمہاری ہی زبان عربی کے اندر اس کو اتارا ہے تاکہ تم اس کو صحیح انداز سے سمجھ سکو۔ اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ہم نے یہ بیان کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی توحید کا بھی تذکرہ کر دیا، اپنی صفت علم غیب کا بھی تذکرہ فرما دیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، ہم آپ کو یہ بذریعہ وحی بتلا رہے ہیں، ورنہ آپ ہمارے بیان کرنے سے پہلے اس واقعے سے بے خبر تھے، آپ کو اس واقعے کا علم نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ تقریباً 11-12 سال کی عمر تھی، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ 12 سال کی تقریباً عمر تھی، اور اس میں انہوں نے خواب دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، ایک سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خواب سنایا، وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب بڑا محترم خواب ہے، بڑا بہترین خواب ہے، اور اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمانی ہے اور ان کو بڑا بلند مقام عطا کرنا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بھی اللہ ان کو سکھلائے گا، معاملہ فہمی ان کو دے گا، بڑا زیرک اور دانا انسان بنائے گا اللہ ان کو۔ اور پھر جو ہمارے اوپر اللہ نے نبوت والا انعام فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، اسحاق علیہ السلام نبی تھے، اسماعیل علیہ السلام نبی تھے، پھر مجھے اللہ نے نبوت سرفراز فرمائی یعقوب علیہ السلام کو،
تو اسی طرح اللہ تجھے بھی نبوت عطا کرے گا۔ تو یہ اس خواب کی تعبیر تھی، اور روکا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ سنانا، ہو سکتا ہے کہ شیطان ان کو بہکائے، یہ اللہ نے تجھے نعمت عطا کرنی ہے تو، اور نعمت اگر کسی کو مل جائے تو دوسرے حسد میں آتے ہیں، تو اس حسد میں آ کر کہیں وہ تیرے دشمن نہ بن جائے اور تیرے خلاف تدبیریں نہ کرنے لگ جائے۔ تو یہ پچھلی آیات میں رب العالمین نے یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ آیت نمبر 8 سے رب العالمین نے اب ان بھائیوں کا مشورہ بیان فرمایا ہے، مشورے کا ذکر کیا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پتہ چل گیا۔ اب قرآن اس بات سے خاموش ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے ان کے سامنے بات نکلی یا واللہ عالم کسی طریقے سے ان کو اس بات کا پتہ چلا، تو بہرحال جب ان کو پتہ چلا تو وہی بات جس کا ڈر تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہ وہ تیرے خلاف تدبیریں کریں گے، مکر کریں گے، تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، تو بالکل وہی بات سامنے آئی۔ جب ان کو پتہ چلا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کھورے پڑ گئے اور ان کو باپ سے دور کرنے کی کوششوں میں لگ گئے۔ اور ایک وجہ قرآن نے یہ بھی کی، اگر واقعے کا پتہ نہ بھی چلا ہو تو قرآن نے جس واقعے کا ذکر کیا ہے، جس بات کا ذکر کیا ہے، وہ بھی قابل تسلیم ہے، اور تسلیم کرنا بھی یہ ضروری ہے کہ قرآن نے یہ وجہ بیان کی کہ چونکہ وہ چھوٹے بھی تھے باقی بھائیوں سے، اور چھوٹا بچہ وہ والدین کو زیادہ پیارا ہوتا ہے، زیادہ محبوب ہوتا ہے، تو اس حسد میں آ گئے کہ ہمارا باپ اس کو زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو زیادہ محبت دیتا ہے، اور ہماری طرف وہ توجہ نہیں ہے جو ہماری طرف ہونی چاہیے، آخر ہم بھی تو بیٹے ہیں، سارا کام کاج بوجھ یہ وہ سارا مویشیوں کا، گھر کا اور کھیتوں کا سارا کام ہم نمٹاتے ہیں، لیکن توجہ اس کی طرف زیادہ ہے۔ تو شیطان جب حملہ کرتا ہے تو پھر نبیوں کی اولاد کو بھی نہیں چھوڑتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی گمراہ کر کے مشرک بنا دیا، نبی اپنے بیٹے کو بھی گمراہی سے نہ بچا سکا، اور یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو گمراہ کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کا دشمن بنا دیا شیطان نے، اور آپس میں الگ تھلگ ہو کر مشورہ کرنے بیٹھ گئے کہ اس کو باپ سے کیسے الگ کیا جائے، تاکہ جب یہ نہیں رہے گا تو پھر باپ کی توجہ اور محبت ہماری طرف زیادہ ہو جائے گی۔ مشورہ کرنے بیٹھے، ایک نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، مشورہ کرتے رہے، ساروں نے یہ مشورہ پاس کر دیا، صرف ایک مفسرین اکرام نے اس کا نام یہودا لکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا یہودا، تو اس نے مخالفت کی، کہنے لگا نہیں، قتل بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو یہ قتل درست نہیں ہے، اور اللہ کو بھی یہ بات تو قبول نہیں تھی کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کی وجہ کہ اللہ نے تو تقدیری معاملات کے اندر ان کے سر پہ نبوت کا تاج سجانا تھا، ان کو وہ سارے آگے مراحل سے گزارنا تھا جس کی طرف آگے قرآن نشاندہی کرتا ہے، سارا تفصیلی واقعہ بیان کرتا ہے۔ مصر میں پہنچنا تھا، پھر عزیز مصر کے گھر میں، پھر جیل میں، پھر تخت مصر پہ، پھر وہ 7 سال قحط کے، پھر 7 سال خوشحالی کے، ہاں جی، یہ سارے معاملات وہ الٹا کہہ چکا ہوں، پہلے 7 سال خوشحالی کے، پھر اس کے بعد 7 سال قحط کے، تو یہ سارے معاملات ہونے تھے، اللہ نے ان کو تخت شاہی پہ بٹھانا تھا، تو اگر یہی قتل ہو جاتے تو وہ سارے معاملات نہ ہوتے، تو رب العالمین نے ان کو قتل ہونے سے بچایا، اور یہودا وہ درمیان میں آڑے آ گیا کہ اے میرے بھائیو اس کو قتل نہیں کرنا، قتل یہ درست عمل نہیں۔ پھر مشورہ ہوا کہ کسی الگ تھلگ کسی اور علاقے میں اس کو چھوڑ کر آ جائیں، جب یہ بہت دور چلا جائے گا تو
بالکل باپ سے دور ہو جائے گا، پھر باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی۔ ایک بھائی نے یہ مشورہ دیا کہ یار نہ قتل کرو، نہ اس کو کسی الگ تھلگ جگہ پہ ڈال کے آؤ، بلکہ کسی کنویں میں ڈال دو، جس کی طرف عموماً عام طور پہ جو زیادہ لوگوں کے رجحان اس کنویں کی طرف نہ ہو، گمنام ہو، گہرا ہو، تو اس کنویں میں ڈال دو، خود بخود اس کے اندر پڑا پڑا مر جائے گا۔ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل نہ کرو بلکہ کنویں میں ڈال دو۔ یا پھر دوسرا یہ بھی آپشن ہے کہ اس کو کوئی قافلے والا، کوئی راہگیر نکال کر لے جائے گا۔ چنانچہ اسی بات پر وہ فیصلہ ہوا کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ اب یہ مشورہ کر کے دوسرے دن باپ کے پاس آ گئے۔ باپ کے پاس آ گئے، ابا جی یہ ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، ہمارا پیارا بھائی ہے، چھوٹا ہے، تو آپ ہمارے اوپر اعتبار ہی کوئی نہیں کرتے۔ ہمارے ساتھ جائے گا، کھلی ہوا میں سیر و تفریح کرے گا، ذرا کھلے حالات دیکھے گا، کھلی ہواؤں میں فضاؤں میں پھرے گا، سیر کرے گا، کھیلے کودے گا، ذرا تھوڑا سا ایکٹیو ہوگا۔ یہ گھر پڑا 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 یہ تو بیمار ہو جائے گا۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو جو دو خطرے تھے وہ بیان کیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے انی لیحزننی ان تذهبوا به، ایک تو مجھے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ تم اس کو مجھ سے جدا کرو، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اور پیار ایک تو بیٹا ہونے کی وجہ سے، دوسرا چھوٹا ہونے کی وجہ سے، تیسرا وہ جو خواب دیکھ چکے تھے اس کی تعبیر بھی سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ آئندہ آنے والے اوقات میں نبی بنے گا، تو محبت اور بڑھ گئی کہ میرا یہ نبوت کا وارث بھی ہے۔ تو اب بالکل اس کو اپنے ساتھ سے جدا ہی نہیں کرتے تھے، ہر وقت اپنے ساتھ، کہیں جانا ہے تو ساتھ، بیٹھے ہیں تو ساتھ، ہاں جی، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے۔ میں یہ بات برداشت نہیں کرتا، مجھے یہ غم اندر سے کھا جائے گا، لیحزننی، میں اس بات پر بڑا غمگین ہو جاؤں گا کہ تم مجھ سے اس کو جدا کر دو، یہ جدائی مجھے برداشت نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مجھے ڈر یہ ہے ان یأکلہ الذئب، اگر تم جاؤ گے، تم نے تو اپنے کام کاج میں مصروف ہو جانا ہے، شکار کرو گے یا کھیت جو بھی تمہارے معاملات ہیں وہاں پہ کرو گے، اس کو تم اکیلا چھوڑ دو گے، یہ چھوٹا ہے، تو کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، یہ کسی درندے کا شکار نہ ہو جائے۔ اب کہنے لگے ابا جی یہ کیسی بات ہے، ہمارا بھائی ہے، ہم اس کو اپنے سے جدا کریں گے؟ ہمارے اتنے جتھے مضبوط جماعت کے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے، ہماری پوری مضبوط جماعت ہونے کا فائدہ کیا ہوا؟ انا اذا لخاسرون، پھر تو ہماری جوانی بیکار ہے، پھر تو ہمارا مضبوط ہونا بیکار ہے۔ اتنے مضبوط ہونے کا پھر فائدہ کیا ہوا کہ ہم سے ہمارا بھائی بھیڑیا چھین کر لے جائے؟ چنانچہ باپ کو راضی کر لیا، حضرت یعقوب علیہ السلام راضی ہو گئے، ٹھیک ہے لے جانا۔ اب یہ واقعہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیا۔ اب اس میں کچھ سبق ہیں، کچھ نصیحتیں ہیں، قرآن نے ان کی نشاندہی کی ہے۔ اذ قالوا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، آیت نمبر 7 میں، کہ یوسف اور اس کے بھائی کے اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، بڑے سبق ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں۔ اب وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو عقیدے کی اصلاح ہے، سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہے۔ اللہ اکبر۔ عقیدے کی اصلاح کیسے؟
ہر جگہ سے ہر بات کو، ہر حالت کو، چھپے یا ظاہری مشوروں کو جاننے والا کون ہے؟ جی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اب اس پہ ایک حوالہ دیکھ لیجیے، 28واں پارہ اور پہلی سورت، سورۃ المجادلہ۔ سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، صفحہ نمبر 706۔ سورۃ المجادلہ اس پارے کا دوسرا صفحہ ہے اور قرآن مجید کا صفحہ نمبر 706 ہے اور اس کی آیت نمبر 10 ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ ہی، یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، جانتا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور وہ سب کچھ جو زمینوں میں ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، ما یکون من نجوا، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی، کوئی مشورہ، دو بندے بیٹھے ہوں، تین ہوں، چار ہوں، پانچ ہوں، چھ ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، کوئی بھی مشورہ ہو، الا هو رابعہم، اگر تین بندے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں، الا هو رابعہم، تو چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ سے وہ چھپ کر مشورہ نہیں کر سکتے، اللہ کو ان کے مشورے کا علم ہے، ان کے ان چھپے ہوئے مشوروں کا علم ہے۔ من نجوا ثلاثۃ، چھپ کر کوئی سرگوشی کرنے والے تین بندے ہوں تو چوتھا علم والا اللہ ان کے ساتھ ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور پانچ بندے بیٹھے ہوں، الا هو سادسهم، تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ سے وہ چھپ کر مشورہ نہیں کر سکتے۔ زمین کی تہوں کے اندر چلے جائیں، پہاڑوں کی غاروں کے اندر چھپ جائیں، سمندروں کے نیچے موجوں کے اندر نیچے اندھیروں میں چلے جائیں، یا آسمان کی بلندیوں میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں، زمین کے کسی کونے پر چلے جائیں، اللہ کی ذات سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ فرمایا الا هو سادسهم، پانچ بندے مشورہ کرنے والے ہوں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک، اور اس سے کم ہوں، ولا اکثر، یا اس سے زیادہ ہوں۔ تین کا عدد اللہ نے ذکر کیا ہے اور پانچ کا عدد ذکر کیا ہے۔ فرمایا تین سے کم بندے بیٹھے ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر پانچ سے زیادہ ہوں تو اللہ ان کے ساتھ ہر حال میں ہوتا ہے۔ الا هو معهم اینما کانوا، اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ جہاں بھی ہوں، اینما کانوا، وہ جہاں بھی ہوں، اللہ کی ذات سے وہ چھپ نہیں سکتے۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ خبر دے گا ان کو، بما عملوا، ان کے ان اعمال کی، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ جو وہ چھپ کر مشورے کرتے رہے، برے اعمال کرتے رہے، اللہ ان کی خبر قیامت کے دن ان کو دے گا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بندہ اور کوئی مخلوق بھی پوشیدہ کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ رب العالمین نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب بھی وہ ہے، عالم الشہادہ بھی وہی ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے والا بھی صرف اللہ، اور والشہادہ، اور ساری ظاہری چیزوں کو جاننے والا بھی صرف اللہ کی ذات ہے۔
اس لیے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ بھی بھائی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، لیکن ان کے مشوروں کو جاننے والا کون؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ سارا واقعہ قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ بھائیوں نے یہ مشورے کیے، اور مشورے کے اندر کس کس بھائی نے کون کون سا مشورہ دیا یہ بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ کوئی کہتا ہے قتل کر دو، کوئی کہتا ہے بیابان جنگل میں چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے گمنام کنویں میں ڈال دو۔ یہ سارے تذکرے بھی قرآن کر رہا ہے، لیکن ان سارے حالات کا اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ، ہاں جی پتہ، اللہ اکبر۔ یار لوگ تو کہتے ہیں جی کوئی نبی بھی ہو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے کے سارے وہ عالم الغیب ہیں، ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ جو کچھ پہلے ہو چکا یا جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ قیامت تک ہوگا، سب کچھ جاننے والے سارے نبی ہیں، ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے ہیں تو پھر ایک کمرے میں بیٹھ کر بھائی مشورہ کر رہے ہیں، دوسرے کمرے میں والد صاحب موجود ہیں، درمیان میں ایک دیوار کا فاصلہ ہوگا یا ایک کمرے کا فاصلہ ہوگا یا دو کمروں کا فاصلہ ہوگا، ہاتھا تو ایک ہی ہے، ہاں جی گھر تو ایک ہی ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے بیٹے کے خلاف مشورے ہو رہے ہیں اور دوسرے بیٹے مشورہ کر رہے ہیں، باپ سے بیٹے کو جدا کرنے کا مشورہ کر رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پھر آ کر بات بھی کر رہے ہیں، مشورہ کرنے کے بعد پھر سامنے آ کر یہ کہہ بھی رہے ہیں ابا جی ہمارے ساتھ بھیجو، آپ ہمارے اوپر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟ تو پھر یعقوب علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے تھا نا، میں اعتبار اس لیے نہیں کرتا کہ تم نے کل جو میرے بیٹے کے خلاف وہاں کمرے میں بیٹھ کر مشورے کیے ہیں، تو میں تمہارے اوپر کیسے اعتبار کروں؟ کیوں جی؟ پھر یعقوب علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا، لیکن یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کہ ان کے مشوروں کا علم بھی نہیں تھا۔ یہ سرگوشیوں کو جاننے والا، مشوروں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی ذات کے، اللہ کی صفات میں اگر ہم کسی اور کو شریک بنائیں گے تو یہی تو شرک ہے، اور شرک کو سینگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں اگر شریک بنایا جائے تو یہی شرک ہے۔ صفات الوہیت میں، صفات کارسازیہ میں کسی کو شریک بنانا ہی شرک ہے، اور اسی شرک کو مٹانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اور آج ہمارے مسلمان انہی انبیاء کی طرف اس شرک کو منسوب کر رہے ہیں، ان صفات کو، صفات الوہیت کو نبیوں کے اندر مان رہے ہیں۔ لیکن قرآن بھی تو کوئی چیز ہے نا، اللہ نے ہر مسئلے کو کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں کیا فرمایا؟ تلک آیات الکتاب المبین، یہ بڑی کھلی کتاب کی آیات ہیں، بڑی واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ کتاب مبین ہے، ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کر دینے والی ہے۔ تو مسئلہ اللہ نے بڑا کھول کے بیان فرمایا، اور وہ مسئلہ کیا ہے کہ علام الغیوب صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کے چند لوگ آ گئے، اور آ کر، یہ بخاری شریف میں یہ واقعہ آتا ہے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ نیا نیا مسلمان ہوا ہے، ان کو اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں ہے، قرآن نہیں سمجھتے، تو دین کی تعلیمات اور دین کے اصول سے وہ بے خبر ہیں، لا علم ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ اپنے جید علماء قراء بھیج دیجئے تاکہ وہ ان کو قرآن بھی سکھائیں اور قرآن کی تفسیر بھی سکھائیں اور دین کی باتیں بتائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے خوش ہوئے کہ پورا قبیلہ، پورا خاندان مسلمان ہو چکا ہے۔ آپ نے
ان کے اوپر اعتبار کرتے ہوئے 70 بڑے بڑے جید علماء قراء بھیج دیے، جاؤ ان کو لے جاؤ اور اپنے قوم کو دین سکھاؤ۔ لے کر چلے گئے۔ جب وہ مدینہ سے دور چلے گئے، اس وقت پھر جو ان صحابہ کرام پہ گزری، اللہ اکبر، ایک ایک صحابی کو انہوں نے چن چن کے قتل کر ڈالا۔ یہ دھوکے سے لائے تھے، کوئی قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف اور صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو ختم کرنے کے لیے، افرادی قوت کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی قوت اور شان و شوکت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈھونگ رچایا، یہ ترتیب بنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن کہتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، بڑے ہی نرم دل تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، رحم دل تھے، اور لوگوں کے ایمان پر خواہش رکھنے والے تھے کہ کاش کہ کوئی بندہ مسلمان ہو، کاش کہ کوئی بندہ جہنم سے بچ جائے، جنت میں جانے والا بن جائے، کامیاب زندگی گزارنے والا بن جائے، نقصان سے باز آ جائے۔ تو اسی خواہش میں بھیج دیے، لیکن حقیقت حال کا پتہ کیوں جی؟ حقیقت حال کا پتہ نہیں تھا۔ حقیقت حال کو جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو جب وہ چلے گئے، ان کو جا کر شہید کر دیا، تو ان میں سے ایک صحابی نے دعا کی، اللہم اخبر عنا ھذا رسولک، یا اللہ ہمارا یہ حال اپنے پیارے پیغمبر کو بتا دے۔ جب ان کو شہید کرنے لگے تو شہادت سے پہلے ان کی زبان سے یہ بول نکلے، اے اللہ انہوں نے دھوکہ دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر ہمیں لائے اور ہمیں یہاں پہ قتل کر دیا، یا اللہ ہماری یہ صورتحال اپنے پیغمبر کو بتا دے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، آپ کو یہ بات معلوم ہوئی اللہ کی طرف سے، تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ تک ان کے اوپر نماز کے اندر بد دعا کرتے رہے، قنوت نازلہ پڑھتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب بات یہ سمجھنے کی ہے، وہ تو آئے تھے دھوکہ دینے کے لیے، مسلمانوں کی قوت کو کمزور کرنے کے لیے، نفری کو کمزور کرنے کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء بھی ہیں۔ ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر اللہ کے بعد اس صورتحال کا علم ہوتا تو کس کو ہوتا؟ کیوں جی؟ کس کو ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا، لیکن ان کو بھی پتہ نہیں تھا، وہ بھی نہ جان سکے، سامنے بیٹھے اجازت مانگ رہے ہیں اور بندوں کا سوال کر رہے ہیں، جی ہمارے ساتھ بندے بھیجیے، قراء بھیجیے، علماء بھیجیے، سامنے بیٹھے ہوئے کہ دل کے حالات کو نہیں جان پا رہے کہ یہ کس نیت سے آئے ہیں، ان کی نیت کیا ہے اور ان کا ذہن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، کیا یہ واقعتاً اسلام سکھانے کے لیے ہم سے بندے لے کر جا رہے ہیں یا ان کے دل میں کوئی اور فطور ہے، نہیں جان سکے، بندے بھیج دیے، اور بعد میں جب پتہ چلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 1 مہینہ تک بد دعائیں بھی کرتے رہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ ہر چیز کو جاننے والے تھے، تو پھر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل کے حالات کو کیسے نہ جان سکے؟ کیوں ان کی بات پر اعتبار کیا اور اپنے بندوں کو بھیج دیا؟ کیا جان بوجھ کر نبی علیہ السلام نے اپنے بندوں کو قتل کروانے کے لیے بھیجا؟ آج ایک ادنا امتی بھی اس کو اگر پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ وہ مجھ سے دھوکہ کرنے کے لیے آیا ہے تو اس کی بات پر کبھی اعتبار نہیں کرے گا، اس کے دھوکے میں نہیں آئے گا، چہ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہو اور اس کے باوجود وہ ان کی باتوں میں آ جائے۔ تو یہ تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک بہت بڑی تہمت لگانے والی بات ہے۔
کہ جانتے ہوئے ان کو قتل ہونے کے لیے بھیج دیا۔ تو بہرحال ان واقعات سے یہ بات معلوم ہوئی اور واضح ہو گئی کہ اس کائنات میں اگر عالم الغیب ذات ہے، اگلے پچھلے موجودہ حالات کو جاننے والی ذات ہے، تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ انبیاء بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو سامنے بیٹھے ہوئے بھائیوں کے دل کے حالات پتہ نہ چل سکے اور اپنے چھوٹے بیٹے یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تو اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے حالات کا پتہ نہ چل سکا اور آپ نے اپنے 70 قراء کو ان کے ساتھ بھیج دیا، تو معلوم ہوا انبیاء بھی عالم الغیب نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ کی توحید کا مسئلہ واضح ہو گیا کہ اللہ کی صفت میں، صفات الوہیت میں سے کسی ایک صفت میں بھی کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی اور مخلوق شریک نہیں ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا، یہ 20واں پارہ نکال لیجئے، ایک اور حوالہ دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 496، 20واں پارہ، 20ویں پارے کا دوسرا صفحہ ہے، اور قرآن مجید کا 496 نمبر صفحہ۔ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے۔ اب دیکھیے اعلان بھی اللہ اپنے پیغمبر سے خود کروا رہا ہے، تاکہ اگر کسی کو کوئی شک ہے نا تو وہ بھی ختم ہو جائے۔ لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، نہیں کوئی جانتا۔ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ لا یعلم نہیں کوئی جانتا، من فی السماوات کوئی آسمانوں میں رہنے والا ہو، والارض اور کوئی زمینوں میں رہنے والا ہو، آسمانوں والی مخلوق ہو یا زمینوں والی مخلوقات ہوں، یہ ساری کی ساری نہیں جانتی۔ کیا چیز نہیں جانتی؟ قرآن کہتا ہے الغیبہ، الغیبہ غیب نہیں جانتی، غیب جاننے والا الا اللہ، غیب جاننے والا الا اللہ، اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، اور جن کو تم عالم الغیب سمجھتے ہو اللہ کے علاوہ، ما یشعرون ان کو تو شعور بھی کوئی نہیں۔ شعور سمجھتے ہیں نا؟ ان کو تو شعور بھی کوئی نہیں۔ غیب جاننا تو دور کی بات ہے، جاننے کا ادنا درجہ شعور ہوتا ہے، اور وہ شعور بھی ان میں کوئی نہیں ہے۔ ایان یبعثون، ان کو یہ شعور بھی نہیں کہ انہیں دوبارہ قبروں سے زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی، قبروں والوں کو عالم الغیب سمجھتے ہو، اللہ کے نبیوں کو، ولیوں کو عالم الغیب سمجھ کر ان کو پکارتے ہو، ان کی قبروں پہ جا کے سلام پیش کرتے ہو، تو فرمایا جن کی قبروں پہ جاتے ہو ان کو تو یہ شعور بھی نہیں ہے، ایان یبعثون کہ انہیں زندہ کر کے کب اٹھایا جائے گا۔ جن کو اپنے حال کی خبر نہیں ہے تو ان کو تمہارے حال کی خبر کیسے ہوگی؟ بات سمجھ آ گئی نہیں آ گئی؟ تو غیب جاننے والا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ جی مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اب ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب وہ کہنے لگے، بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ حالانکہ ہم بڑی مضبوط جماعت ہیں، سارا کام کاج کرنے والے ہم ہیں، پھر بھی پیارے وہ ہیں۔ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا باپ اس میں صریح غلطی پر ہے، یعنی یہ جو ان کو محبت زیادہ دے رہا ہے اور ہمیں محبت کم دے رہا ہے، اس میں ہمارا باپ غلطی پر ہے۔
یہاں پہ مطلق دینی گمراہی مراد نہیں لے سکتے، ضلال کا معنی یہاں پہ گمراہی والا معنی نہیں لے سکتے ہم، کیونکہ پیغمبر کوئی گمراہ نہیں ہوتا اور ان کا بھی یہ ذہن نہیں تھا کہ ہمارا باپ گمراہ ہے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ ہمارا باپ پیغمبر ہے۔ تو یہاں پہ ضلال کا معنی یہ جو ہمارے ساتھ محبت کم اور ان کے ساتھ محبت زیادہ، تو اس میں ہمارا باپ غلطی کر رہا ہے۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ، قتل کر ڈالو یوسف کو یا پھر الگ تھلگ کسی جگہ پر چھوڑاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، تو پھر تمہارے لیے خاص ہو جائے گی تمہارے باپ کی توجہ، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور ہو جاؤ گے اس کے بعد نیک۔ ہاں، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے، یہ اس وقت ان کو بھی شیطان نے دھوکہ دیا، اور آج ہمارے مسلمانوں کو بھی اس دھوکے میں رکھا ہوا، کوئی نہیں کر لو، 4 دن کی زندگی ہے، جوانی ہے، ہاں جی شادی ایک باری ہونی، ہاں جی ایک باری شادی ہوندی ہے، چلو ذرا اینو کھل کے اچھے انداز نال اپنی موج مستی نال کر لو، بعد دے وچ کوئی نہیں، اللہ معاف کر دے گا، ہاں جی۔ تو یہ شیطان کا دھوکہ ہے، تو ان کے ذہنوں میں بھی شیطان نے یہی بات ڈالی، او کوئی نہیں جی، ایک دفعہ دی گل ہے، یوسف کو باپ سے جدا کر دو تو بعد میں اللہ سے توبہ کر لینا اور نیک بن جانا۔ تو اس دھوکے میں مبتلا نہیں ہونا، یہ شیطان کے دھوکے ہیں اور ہمیں جہنم کا ایندھن بنانے کی کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، ایک بندہ ایک بھائی ان میں سے کہنے لگا نہ قتل کرو یوسف کو اور ڈال دو اس کو ایک گمنام اندھیرے کنویں کے اندر، یلتقطہ بعض السیارۃ ان کنتم فاعلین، تو اس کو اٹھا کر لے جائیں گے کوئی قافلے والے، اگر تم نے باپ سے جدا کرنا ہی ہے تو یہ کام کر ڈالو، قتل بھی نہ کرو، کسی الگ جلگ کسی اور ملک میں بھی جلا وطن نہ کرو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا، اب مشورہ کر کے آ گئے باپ کے سامنے، کہنے لگے اے ہمارے ابا جان، کیا ہوا تجھے، تو ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتا یوسف کے معاملے میں، وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، حالانکہ ہم بھی تو اس کے بھائی ہیں اور بھائی خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، دشمن نہیں ہوتے۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب، صبح ہم نے جانا ہے جنگلات میں، کھلی جگہ میں، کھلی فضاؤں میں کام کے لیے جانا ہے، تو ہمیں بھی ہمارے ساتھ یوسف کو بھی بھیج، وہاں پہ کھلی فضاؤں کے اندر کھیلے گا کودے گا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی حفاظت کریں گے، بڑی مضبوط جماعت ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا بے شک مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ تم اس کو مجھ سے جدا کرو، یعنی اس کو مجھ سے الگ کر کے لے جاؤ، وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، اور مجھے ڈر بھی لگتا ہے کہ کہیں اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے، وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے بے خبر ہوگے، تم اپنے کام کاج میں ہوگے، تو یہ پیچھے آئے بھیڑیا آئے اور اس کو کھا جائے، تمہیں کیا پتہ چلے گا۔ قالوا لئن اکلہ الذئب، کہنے لگے اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبۃ، ہمارے ہوتے ہوئے، ہماری موجودگی میں، ہماری طاقت ہوتے ہوئے اس کو بھیڑیا کھا جائے تو پھر ہماری جوانی کس کام کی، انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بڑے نقصان اور گھاٹے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو اس سے ہمیں نصیحتیں ملی، جو سبق ملا، اس پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔